السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 40، ظلم کا انجام۔ عنہ، انہی سے روایت ہے، کسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس من لا درہم لہ، فرمایا لوگوں نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، ولا متاع، اور نہ مال ہو، سامان ہو۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، بے شک میری امت کا مفلس، من یاتی، جو لائے، یوم القیامتی، قیامت کے دن، بصلاۃ، نماز، وصیام، اور روزے، وزکوٰۃ، اور زکوٰۃ، اور ویاتی، اور آئے گا وہ، قد شتم ھذا، کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو مارا ہوگا، فَيُؤْتَى ھذا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اس کی ساری نیکیاں لے لی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، تو اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قبل ان يقضى ما علیہ، قبل اس کے کہ پوری ہو اس کے سارے معاملات، اخذ من خطاياهم، تو ان مظلومین کی خطائیں لے لی جائیں گی، فطرحت علیہ، تو وہ اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مفلس کی تعریف بتائی، اور اصل میں ظلم کا انجام بتایا، ظلم کو ڈیفائن کیا۔ یہ وہ حدیث ہے جو 3rd ایئر کی اسلامیات کمپلسری کا بھی سلیبس ہے، لیکن اب چونکہ آپ کے سلیبس میں ہے تو مجھے اس کو بھی لے کے چلنا ہے ساتھ۔ اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں وہاں سکپ ہو گئی ہوں ہم اس کو یہاں پہ کور کر لیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ پتہ ہے تمہیں مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا نہیں، امت کا مفلس بڑی بڑی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج کر کے آنے والا ہوگا، پہاڑوں جتنے نیک اعمال ہوں گے، یعنی حقوق اللہ میں بیسٹ پرفارمنس دی ہوگی اس نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے معاملے میں کسی کو گالی دے دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، کسی کا مال کھا گیا، کسی کا خون اس نے بہایا، کسی کو مارا پیٹا۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو چونکہ بہت عادل ہیں، بہت منصف ہیں، بہت حکیم ہے، رحیم ہے، وہاں تو ظلم کا شائبہ نہیں ہے، انہوں نے حرام ٹھہرایا ہوا ہے۔ اللہ اب وہاں پہ لین دین کروائیں گے، اس کی جو پہاڑوں جتنے نیک اعمال ہیں وہ سب اس سے لے لیے جائیں گے، اور ان مظلومین میں جس کے ساتھ اس نے حقوق العباد کے حوالے سے ڈنڈی ماری ہوگی، سارے اس کے نیک اعمال ان کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ پھر بھی حق لینے والے باقی ہوں گے، مظلوم باقی ہوں گے، تو ان کی خطائیں لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اور پھر اینڈ میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، 0% رہ جائے گا اس کا نامہ اعمال میں، نیکیوں کا خانہ، بلکہ برائیاں ہی برائیاں نظر آ رہی ہوں گی۔ اس بیس پہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں، اس حدیث کو ہم پڑھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں جو شروع سے ہی میں آپ کو بتاتی آ رہی ہوں، کہ اصلاً دنیا امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے نا۔ یہاں پہ اگر کسی کو طاقت ملی ہوئی ہے، کسی کو اختیار، اقتدار، کامیابی ملی ہوئی ہے، مال، عزت ملا ہوا ہے، جو کچھ بھی ملا ہوا ہے، اور کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے، وہ محروم ہے ان میں سے کسی ایک چیز سے یا سب چیزوں سے، تو یہ امتحان کا چند روزہ دنیا کا ہی پرچہ ہے۔ یہاں پہ حقیقتاً کچھ نہیں ہے، یہ ایک ڈرامے کے پلے کی طرح چھوٹا سا ٹائم ڈیوریشن کا امتحان ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ وہاں کی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی انسان نے دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے، دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول کے،
دوسروں کی زندگیوں کو کربناک بنا کے، دوسروں کو پریشان کر کے، ٹیز کر کے اگر اپنا بہت گھر بنا لیا، مال اکٹھا کر لیا، بہت کامیابیاں حاصل کر لیں، دوسروں کو رونتے ہوئے وہ آگے نکل گیا، اور دوسری سائیڈ پہ اس نے جناب بڑے بڑے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، وہ یہ اپنے طور پر سمجھ رہا ہے کہ جی میں اپنے ان گناہوں کو اپنی ان نمازوں، زکوٰۃ اور روزوں سے کمپنسیٹ کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ وہ کر لے، اللہ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلیئر کروا دیا کہ حقوق العباد حقوق اللہ سے کمپنسیٹ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن کو اچھی طرح سے کلیئر کر لینا ہے۔ آج میں نے ایسے ایسے دینداروں کو بھی دیکھا ہے، لمبی لمبی داڑیاں ہوتی ہیں، تسبیح ہر وقت ہاتھ میں ہوتی ہے، اور دل کھول کے رشوت لے رہے ہوتے ہیں، دل کھول کے اسمگلنگ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر، اور کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے 10 ٹرک منگوائے ہیں، ادھر ادھر کیے ہیں، تو اس میں سے ہم آدھا ٹرک، 1 ٹرک اللہ کے نام کا دے دیں گے، کسی کو ہم فی سبیل اللہ عمرہ کروا دیں گے، کسی کو حج کروا دیں گے، کسی کی فلاں مشکل ہم دور کر دیں گے، تو یہ نیکیاں ہی ہیں نا جو ہمارے اعمال میں لکھی جائیں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، رزق حلال، اچھے معاملات کا معاملہ ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا، ادروائز اس سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی ہے، اور اصل نقصان بھی وہاں کا نقصان ہے۔ حقیقی مفلس تو وہ ہوگا کہ جو اتنے بڑے بڑے پہاڑوں جتنے عمل لے کر جائے گا، اور وہاں جا کر اس کو یہ بتایا جائے گا کہ بھئی ان میں سے کچھ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ تمہیں جو ان نیکیوں کا انعام ملنا تھا نا، وہ دیکھو تمہارے اس انعام میں حصہ وصول کرنے والے لوگ کھڑے ہیں باہر آ کر، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکیاں ہمیں دے دی جائیں۔ آپ دیکھیں، ہمیں اس دنیا میں جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو ہم کیا چیز استعمال کرتے ہیں خریدنے کے لیے؟ فروخت، پیسے کے ذریعے چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے نا۔ آسان ہے خرید و فروخت، پیسہ کمائیں، خرید و فروخت کر لیں، نہیں ہے چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ وہاں پہ پیسوں کے ذریعے خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں پہ ہمیں جو کچھ جس کو دینا ہوگا وہ نیکیوں کی کرنسی کی شکل میں دینا ہوگا، نیکیوں سے لین دین ہوگی۔ اب آ کے لوگ کھڑے ہیں دعوے دار کہ اس نے فلاں ٹائم پہ ہم سے یہ زیادتی کی، دوسرا کہتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ اذیت دی، یہ طعنہ دیا، یہ میری چوری کر لی، یہ میری عزت اچھال دی، میری پگڑی اچھال دی، یہ اس نے فلاں ٹائم پہ فلاں زیادتی کر دی میرے ساتھ۔ بڑے لوگ کھڑے ہوں گے، دعوے دار، لیندار۔ اب اللہ تعالیٰ تو بہت انصاف پسند ہے، وہ کہیں گے ٹھہرو، میں تمہیں بدلہ دلواتا ہوں۔ اب وہ اس کی نیکیاں اٹھا کے بطور انعام ان میں بانٹ دی جائیں گی، لوگ لے کر چلے جائیں گے اپنی اپنی حصے کی نیکیاں، ایکسٹرا ملیں گی ان کو۔ تو اس جو ظلم کی بدولت جو دنیا میں وہ مظلوم رہے، بے بس رہے، مجبور رہے، بے کس رہے، اس دن ان کو بڑا نوازا جائے گا، اللہ خود بھی نوازے گا، کمپنسیٹ کرے گا، ان سے بھی نکلوائے گا اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد لیندار جو ہے نا وہ وہاں پر کھڑے ہوں گے، لینے والے کھڑے ہوں گے ابھی بھی، جن کو دینے کے لیے نیکیوں کا سٹاک ختم ہو جائے گا، وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا کہ اب ان کے جو گناہ ہوں گے وہ ان سے لے کر اس کے نامہ اعمال میں، اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا جاؤ بھائی جہنم کی آگ میں رہو ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں کس قدر زبردست بات، کس قدر لرزا دینے والی بات، حقیقت جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا۔ حقیقی مفلس وہ ہے۔ اور آپ ذرا اس حشر، اس دن کی بات کو ذرا سوچیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، جتنا ٹائم ڈیوریشن وہاں پہ گزارنا ہے۔
اور پھر جو آخرت میں گیا اور وہاں پہ اس کی پکڑ ہو گئی تو وہاں سے اس کو نکلنا ہی نہیں ہے، اس نے اس پکڑ میں رہنا ہے، اس نے سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے جیل خانہ ہے نا، اس جیل خانے میں سڑنا مرنا ہے، سزائیں بھگتنی ہیں۔ دنیا میں تو آپ دیکھیں اگر خدا نخواستہ کسی کو جیل ہو جائے تو کہتے ہیں جی 10 سال کی سزا ہے، 15 سال کی سزا ہے، پھانسی ہے، پھانسی ہوگی وہ گیا ختم۔ 10 سال کی سزا ہے، 10 سال میں کم از کم رات کو تو بریک ملتی ہے نا، کچھ کھانے کے ٹائم بریک ملتی ہے، کچھ کسی اور بہانے سے تھوڑی مشقت کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن وہاں پہ وداؤٹ بریک سزا جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم انسان کے کھاتے میں ڈال دی جائے گی۔ تو یہ آسان معاملہ نہیں ہے، یہ بہت سویر معاملہ ہے، بہت زیادہ ہوش و حواس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا معاملہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنی بڑی مصیبت میں آ جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقی مفلس تو وہ مفلس ہے کہ جو خالی ہاتھ ہو جائے گا اتنا کچھ لانے کے باوجود۔ اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں آج ہی آپ خود کو دیکھ لیں کہ اتنی شدید گرمیوں کے روزے گزرے ہیں، ہم سے 17 گھنٹے کے روزے، اتنی شدید بھوک پیاس گرمی تکلیف میں ہم روزے رکھتے ہیں، پھر نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، پھر ہر جگہ پہ ہمارا دھیان ہوتا ہے نماز میں، پھر لوگ زکوٰۃ بھی کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نیکیاں کوئی آسانی سے تو نہیں کمائی جاتی نا، اب یہ نیکیاں ہم ساری کی ساری لوگوں کے اندر بانٹ دیں گے اس دن، استغفر اللہ، اپنے ہاتھ سے ہم اپنی نیکیاں ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے جنہیں آج ہم دنیا میں انتہائی قابل نفرت سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے پھڈے انہی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کس قدر ایک طرح سے دکھ کا مقام ہے نا۔ اللہ ہمیں آج دنیا میں سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی انسان غریب ہو نا تو اللہ تعالیٰ حالات پھیرتے ہوئے دیر نہیں لگاتے، پھیر دیتے ہیں، امارت بھی آ جاتی ہے، پیسہ بھی آ جاتا ہے، عزت بھی مل جاتی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے اگر یہ کچھ نہیں مل رہا اس کو تو موت آتی ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت کی غربت، آخرت کا افلاس انسان کو دوزخ میں پھینک دے گا۔ بات پھر وہی ہے کہ افلاس مال کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی مفلس جو نیکیوں کا سرمایہ لے کر نہ جائے، یا سرمایہ لے کر جائے لیکن مخلوق خدا پر ظلم کر کے ان کا حق مار کے اپنی نیکیوں کے سرمایے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ استغفر اللہ۔ آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت سارے دیندار، شاید 80%، شاید اس سے زیادہ اس سے کم، جو بڑے درودوں میں، وظائف میں، چلوں میں، نمازوں میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں تصویر کھینچی ہے، ایک ماتھے پہ ان کے نماز پڑھ پڑھ کے وہ محراب سا بنا ہوا ہے، گاؤن ہے کہ کبھی اترتا نہیں ہے، ہر وقت اللہ اللہ، ہر درس قرآن میں دیکھیں آپ کو وہ موجود، ہر اس طرح کی دینی محفل میں وہ موجود نظر آتے ہیں، لیکن استغفر اللہ لین دین اور معاملات میں انتہائی برے، مخلوق کے حقوق پر دسترازی کرنے والے۔ اللہ کو ایسی عبادت کرنے والے نہیں چاہیے۔ اللہ مخلوق پر ظلم کرنے والوں کی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے یہ بات۔ تو اسلام میں اصل میں اس حدیث میں حقوق العباد کی اہمیت پتہ چل رہی ہے نا، بہت تاکید آئی ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے ہیں، دھیان دینا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی اسلام میں جو اس کو اگر ہم ریٹنگ دیں تو ٹاپ پریورٹی پہ آتی ہے۔ دنیا میں ایسے بہت نیک صورت، بظاہر اچھی پرسنالٹیوں والے، متقی، پرہیزگار، دیندار مرد یا عورتیں بہت ملیں گے جو حقوق العباد کے سلسلے میں انتہا درجے کے ظالم، انتہا درجے کے ظالم، بڑی ابھی بھی میں کل پرسوں خبر پڑھ رہی تھی کہ جی ایک فلاں ہے، فلاں بڑی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ دیکھیں جماعتوں سے تعلق ہونا، دینی جماعت سے تعلق ہونے کا مطلب ہے، اور وہاں کا کوئی ان کو عہدہ ملنا، اٹس مین کہ لوگ ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں نا۔ اب جماعت کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، کسی بھی جماعت میں نام نہیں لے رہی،
میں جنرل بات کر رہی ہوں کہ کسی بھی جماعت میں ان کو اگر کوئی دینی جماعت میں ان کو کوئی عہدہ ملا ہے تو اٹس مین کہ لوگ ان پہ وہاں بڑا ٹرسٹ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے علم میں اپنے تقویٰ میں بڑے پہنچے ہوئے کوئی اسکالر ہیں، بڑے عظیم انسان ہیں۔ اور میں نے دیکھا، خبر پڑھی ہے اور بڑی اوتھینٹک خبر ہے یہ، کہ 125 بچوں کے ساتھ اس نے بدفعلی کی ہے اس بندے نے۔ سوچیں آپ ذرا، کیا اس کی داڑھی، کیا اس کا علم، کیا لوگوں کی واہ واہ، اور ادھر سے اس کی حرکتیں دیکھیں، ظاہر اور باطن میں کتنا بڑا تضاد۔ ایسے ظالموں کے لیے تو اللہ نے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور ایک دنیا میں حقوق العباد کو سلب کرنے والے ایک تو وہ ہے نا کہ جن کے قول اور فعل سے یہ لوگوں کو اپنی زبان کی سے کاٹی ہوئی کھیتی کا مزہ چکھیں گے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی زبان سے کیا ہوگا اس کا مزہ چکھیں گے۔ دوسرے کچھ وہ ہوں گے جو ناپ تول میں کمی کرتے رہے ہیں، متففین کی صف میں آ گئے، یعنی کم دیتے ہیں تو کم تول کر دیتے ہیں اور لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ ان کی گردنوں پر اس کا بوجھ ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے لین دین کیا۔ تیسرے وہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، نقلی چیزیں بیچ کر اصلی کے دام وصول کرتے ہیں، بہت گھناؤنا جرم ہے۔ دوسروں کی صحت سے کھیلنا، ان کے جسم کو، ان کے ذہن کو مفلوج کر دینا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک زیادتی زبان کی زیادتی ہے۔ اب زبان کی زیادتی میں ہم کیا دیکھیں گے؟ مثلا غیبت کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، طنز کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، جھگڑا کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں۔ زبان کی جو چیزیں ہیں، زبان کی آفتیں ہیں، ان کی لسٹ بنا لیں، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے۔ زبان سے اذیت دیتے رہے ہیں، گالی دی، بہتان لگایا، عزتیں اچھالی، پگڑیاں اچھالی۔ زبان سب سے بڑی اس میں ایک طرح سے سپورٹر بن جاتی ہے، پھر اس وقت سپورٹر بنا لیتے ہیں، وہ تو بننا نہیں چاہتی، ہم بنا لیتے ہیں اس کو۔ پھر دوسروں کا حق مارا، ناپ تول میں کمی، جیسے دودھ والوں کا میں نے آپ کو پیچھے مثال دی تھی، کپڑا ناپنے کی مثال دی تھی۔ پھر اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کسی کو دے رہے ہیں ناپ اور تول کے، یعنی بزنس کے حوالے سے جو بھی بات چل رہی ہے، یا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنخواہ پوری لی جا رہی ہے لیکن اس تنخواہ کا حق، اس ڈیوٹی کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ پھر ملاوٹ، نقلی چیزیں بیچنا، پیسے پورے لینا، تھرڈ کلاس چیزیں دینا، گندی مندی چیزیں دینا، بیچ میں ہی مکسنگ کر لینا، دوائیوں کے اندر ملاوٹ، زہر ڈال کر دینا، فروٹس وغیرہ جس طرح سے پکائے جا رہے ہیں اس طرح سے بیچنا، اپنے وقتی فائدوں کی خاطر لوگوں کا نقصان کر دینا، لوگوں کی صحت سے کھیلنا، ان کی جسمانی اور ان کے ذہن کو مفلوج کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی بخشش کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن جتنے یہ لوگ ہیں ان کو ان کی خوبصورت شکلوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی پرسنالٹیز کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا کہ جی جائیں جائیں بخش دیا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا، اتنے تم لوگوں میں مشہور تھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا زبردست سرکار ہے ہمارے، کیا زبردست اسکالر ہیں، علامہ ہیں، بولتے ہیں تو لگتا ہے پھول جھڑتے ہیں، لوگوں کو 2-2 گھنٹے اپنی گفتگو کے سحر میں مبتلا کیے رکھتے ہیں، لوگ ہلتے نہیں ہیں ادھر ادھر، کیا زبردست اٹھان ہے، کیا چہرے پر وہ جو خوراک کی وجہ سے ایک اچھی ڈائٹ سے جو وہ نور آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی چہروں پہ پھر نور کیا ہوتا ہے؟ وہ خوراک کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اتنا نور اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نہیں اللہ چھوڑے گا، بلکہ اصل میں وہ نیکیاں ہوں گی کہ جو ان کو وہاں پہ چھڑوائیں گی۔ اور بات پھر وہی ہے کہ حقوق اللہ والی نیکیاں ختم اور حقوق العباد والی نیکیاں کی وجہ سے انسان پھر پکڑ میں آ جائے گا۔ نماز، روزہ، اچھی صورت، اچھی پرسنالٹی، دینی پرسنالٹی، دین کا لبادہ اوڑھ لینا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اپنی اپنی ڈیوٹیز جو حقوق العباد کے معاملے میں ہم پر عائد ہوتی ہیں، ہم اس کے معاملے میں درست نہیں ہوں گے۔ لہٰذا حقوق العباد کی صحیح ادائیگی کے لیے ہر وقت اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما دے۔
کیونکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے. اللہ حقوق اللہ بھی صحیح طریقے سے ادا کروانا اور حقوق العباد تو بدرجہ اولا اچھے طریقے سے ادا کروانا. پھر حقوق العباد جب ہم ادا کرتے ہیں تو پھر ہماری دوسرے انسانوں سے ایک قربت کا معاملہ ہوتا ہے، ہمدردی کا معاملہ ہوتا ہے، اثار اور قربانی کا موقع حاصل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی ہمیں اسی کام کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں، ہم اللہ کے ہاں ایک اچھا مقام پائیں. لیکن اگر انسان اس کی بجائے گالیاں دے رہا ہے، الزام تراشیاں کر رہا ہے، مال کھا رہا ہے لوگوں کا، ناجائز مار پیٹ رہا ہے، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ حقوق العباد کو غصب کرنے والی بات ہے. اب آپ اس میں دیکھیں نا، یہ جو ہم نے جو حدیث پڑھی ہے، اب اس میں ہے نا کہ کسی کی جان لی ہوگی. اب انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ کس قدر زیادہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک. دیکھیں نا، قابیل نے حابیل کو جب قتل کیا تو بتا دیا گیا کہ جتنے قتل قیامت تک ہوں گے ان سب کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جائے گا. باقی قاتلین کو تو ملے گا ہی گناہ، قابیل کو قیامت تک وہ گناہ ملتا رہے گا. انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے ہر مذہب اور اخلاق کے اندر. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا بنی اسرائیل کے حوالے سے، یعنی بائبل میں بھی یہی حکم ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان کا قتل، سوائے یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ میں آ گیا، ٹیررسٹ بن گیا، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے پیچھے پڑ گیا، زمین میں فساد پھیلا رہا ہے، پھر اس کو جواب میں قتل کیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے، چھوٹے کی لی ہے یا بڑے کی لی ہے، ایک ماں نے پریگننسی ابارشن کروا دیا، بہت بڑا اس نے جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھ لینا ہے. قرآن کی روح سے یہ ان کی جو سزا ہے وہ ابدی جہنم ہے، یعنی دیکھیں وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورہ نساء اگر آپ دیکھیے، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ ایک انسان کو قتل کرنا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساروں کی جان بچائی. تو کسی نے ایک مومن کو قتل کیا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. دیکھ لیں ذرا. اور پھر اس میں پھر یہ بھی ہے نا کہ کسی کی باڈی پارٹس کو کوئی نقصان پہنچا دینا، مثلا کسی کو مستقل معذور کر دینا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ٹانگ ہے، ایسا جرم کرنا کہ جس کی وجہ سے اگلے معذور ہو جائیں، ایسی دوائیاں دینا کہ معذور ہو جائیں، ان کی کڈنی فیل ہو جائے، ان کا جسم کا کوئی اور آرگن کام کرنا چھوڑ دے، تو یہ بھی تو اس کی انسانی جان کی حرمت کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہے نا. تو اس کی جو سزا ہے نا ابدی جہنم ہے، بہت سخت بات ہے. پھر آپ دیکھیں گے کسی کا مال کھانا، مال کس طرح کھایا جاتا ہے. جیسے ہم نے اب ملاوٹ کی بات تو پیچھے پڑھ لی نا، رشوت کی بات بھی پڑھ لی کہ آپ کا حق نہیں ہے، آپ وہ کام اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اس کام کروانے کے لیے لوگوں کو اتنا آپ نے مجبور کیا ہوا ہے کہ پھر ان کو رشوت دے کر اپنا وہ کام کروانا پڑتا ہے. تو رشوت جو لی جا رہی ہے، چوری کر کے دوسرے کا مال جو اٹھایا جایا، ڈاکہ ڈال کے مال اٹھایا گیا ہے، جال سازی کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، دھوکہ دہی، فریب کاری کے ذریعے جس کا مال لیا گیا، ظاہری بات ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کسی کا مال کھانا. پھر اسی مال کھانے کے اندر آپ دیکھیں جو وراثت صحیح تقسیم نہیں کی جاتی ہمارے ہاں، اور خاص طور پر جو بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اس وراثت کے اندر. اور پھر وراثت میں بھی کہیں تو بچیوں کو ہی محروم کر دیا جاتا ہے اور کہیں کوئی ایک فریق، ایک بھائی باقیوں کے حصے پہ قبضہ کر لیتا ہے. ایک چچا، ایک تایا اٹھ کر آتا ہے، وہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے پوری جائیداد کے اوپر. وراثت کی تقسیم صحیح نہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. پھر یتیم کا مال کھانا دیکھیں آپ ذرا، کتنا بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا.
اتنی آیتیں آئی ہیں، اتنی حدیثیں آئی ہیں اس کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں ایک حکم آپ کو سناتی ہوں کہ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی قسمیں ہیں مال کھانے کے حوالے سے، اور پھر کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، کسی کی عزت پامال کرنا، کسی معصوم شریف لڑکی کی یا مرد کی یا لڑکے کی عزت کو اچھالنا، پامال کرنا، بدکاری کا، کسی اور کے ساتھ اس کا سکینڈل بنا دینا، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر گالیاں دینا، کسی کو مارنا پیٹنا، جھگڑے میں اتنے غصے میں آپے سے باہر ہو گئے کہ بس جا کے جناب اس کا ساری بندہ کہتا ہے کہ اتار دوں میں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کا انسان سے پوچھ ہوگی بہت سخت، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ پھر حدیثوں میں حقوق العباد کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، یعنی اللہ کی نظر میں انسانوں میں بہترین کون ہے؟ جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو پھر اس کا الٹ کریں، بدترین کون ہے؟ جو دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ ایسے ہی حقوق العباد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹپ دے دی ہمیں۔ آپ نے کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست ٹپ دے دی کہ ہر ایک کے ساتھ جو بھی ڈیلنگ کرو، جو بھی معاملہ کرو، وہ اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے کرو کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے وہی رویہ، وہی چیز، وہی معاملہ، وہی کرائٹیریا نہ پسند کرے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے۔ پھر یتیموں کی کفالت خدمت ہر مسلمان کے لیے آپ نے ضروری قرار دی کہ آپ نے فرمایا کہ یتیم کی سرپرستی بہت اچھی چیز ہے، یتیموں کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ نے کہا کہ جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ کی کفالت کا حکم دیا کہ جب آپ بیوہ کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے کام بنا رہا ہوتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا حکم ہے، پیچھے ہم بارہا پڑھ کر آئے۔ آپ نے کیا کہا کہ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اس کا پڑوسی بھوکا رہے، یعنی پڑوسی کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ سوچئے کہ کتنی باتیں ہیں جو حقوق العباد کے بارے میں آئیں۔ پھر آگے حقوق العباد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی خدمت ہے، ان کا احترام ہے۔ پھر اساتذہ آ جاتے ہیں، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت ہے۔ پھر محنت سے علم حاصل کر کے ان کا نام روشن کرنا ہے، ان کا سر فخر سے بلند کرنا ہے کہ جی یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہم سے پڑھا اور پھر دین دنیا آخرت میں یہ آگے نکلے ہیں، صدقہ جاریہ بنے ہیں ہمارے لیے۔ یہ استاد کے لیے بہت فخر کا مقام ہوتا ہے کہ وہ، میں آپ کو بار بار ایک وہ کوٹیشن سناتی ہوں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، بہت بڑی ریالٹی ہے۔ پھر ناداروں اور مفلسوں کی مدد کرنا، جہاں دیکھیں کوئی مفلس ہے، پریشان حال ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، انسان اگر مدد کر سکتا ہے تو ضرور آگے بڑھ کر مدد کرنا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ان کی اخلاقی روحانی تربیت کرنا۔ ظاہری بات ہے کہ گھر کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کے حقوق بھی انسان پر بہت عائد ہوتے ہیں اور یہ قریبی رشتوں کے حقوق بھی بہت ہوتے ہیں۔ اب اس معاملے میں بھی لوگ بہت امبیلنس ہوتے ہیں، یا وہ باہر سب سے کٹ آف ہو کر ساروں کے حقوق مار کر بس گھر کے ہی فیملی ممبرز کو حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، یا پھر گھر والوں کو بالکل بھول کے بس باہر کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں رویے غلط ہیں، بیلنسڈ رہنا ہے۔ والدین کے حقوق اپنی جگہ پہ، بہن بھائیوں کے اپنی جگہ پہ، بیوی بچوں کے اپنی جگہ پہ، دوست احباب کے اپنی جگہ پہ، ناداروں مفلسوں کے اپنی جگہ پہ، ہر ایک کو ہم نے تھوڑا 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 دینا ہے۔ اور اس میں ٹاپ پریارٹی پہ ظاہری بات ہے کہ انسان کے والدین بیوی بچے آتے ہیں۔ پھر رشتہ داروں اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان سے حسن سلوک کرنا، ہر ایک سے انصاف خیر خواہی کا معاملہ کرنا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا۔ پھر انسانی معاشرے کے لیے زیادہ سے زیادہ مددگار بننا، اللہ کے بندوں سے پیار، ان کی خدمت کو اپنا شعار بنانا۔ ایک شعر ہے بڑا پیارا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بنوں کہتے ہیں جنگلوں میں پھرتے ہیں وہ اللہ کے عاشق بن کے، میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔
پھر اب اس کے فوائد، ظاہری بات ہے کہ حقوق العباد جب انسان ادا کرتا ہے تو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ نے کہا میں نے تمہیں بخش دیا، معاف کر دیا. وہ حدیث ہم پڑھ کے آئے کہ ایک شخص کو کتے کو پانی پلانے پر بخش دیا، ایک شخص کو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پہ بخش دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. پھر معاشرے میں عزت و احترام بھی حقوق العباد کی ادائیگی پر معیار ٹھہرایا. آپ نے کہا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. بہت زیادہ پیارا شعر ہے. یہی ہے مروت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. اللہ ہمیں توفیق دے اور مفلس بننے سے بچائے. آمین. السلام علیکم.